کہ انسان کے اوپر جو حالات، جو آزمائشیں اور جو امتحانات آتے ہیں، تو یہ آزمائشیں، یہ امتحانات انسان کے لیے کب رحمت بنتے ہیں اور کب یہ امتحانات اور یہ آزمائشیں انسان کے لیے سزا، عذاب اور وعیدیں بنتی ہیں۔ اس بات کو عرض کرنے سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے یہ بھی عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مقدس کے اندر فرمایا ہے کہ جو بھی صاحب ایمان ہوگا اس پر آزمائشیں آئیں گی، امتحانات آئیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان ایمان ہونے کا، صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ کرے، ایمان کا دعوے دار ہو اور اس پر آزمائشیں نہ آئیں، اس پر حالات نہ آئیں، اس پر کھٹن مراحل نہ آئیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ امتوں کو بھی آزمایا، اس امت کو بھی اللہ تبارک و تعالی آزمائیں گے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں جس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ لوگوں نے آنے والے مصائب و آلام پر کس قدر صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ میں گیا، اللہ کے گھر کا طواف کر رہا تھا، تو ایک عورت کی میں نے آواز سنی، وہ یہ صدائیں اور یہ آواز لگا رہی تھی کہ یا ربا میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں، یا ربا میں اس حال میں بھی تجھ سے خوش ہوں، یا اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں، کوئی گلہ کوئی شکوہ نہیں۔ بار بار وہ یہ آواز، یہ صدائیں یہ وہ عورت لگا رہی تھی۔ میں اس عورت کے پاس گیا، میں نے اس سے جا کے پوچھا کہ تو یہ کیا کہہ رہی ہے کہ میں اس حال میں بھی یا ربا تجھ سے راضی ہوں، تجھ پر کیا حالات آئے ہیں، تجھ پر کیا گزری ہے؟ تو اس عورت نے آبدیدہ آواز کے اندر جواب دیا کہ اے اللہ والے، میں آپ کو کیا بتلاؤں کہ مجھ پر کس قدر آزمائشیں آئی ہیں اور مصائب و آلام کے کتنے بڑے بڑے پہاڑ مجھ پر ٹوٹے ہیں۔ کہنے لگی کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں تندور کے اوپر روٹی پکا رہی تھی، میرا شیر خوار بچہ میرے ساتھ تھا، میرے دو بیٹے اندر والے کمرے میں آپس میں کھیل رہے تھے، تو میرے بڑے بیٹے نے درمیان والے بیٹے سے کہا کہ بھائی تجھے پتہ ہے کہ کل جب ابو نے بکری کو ذبح کیا، بکری کے گلے پر چھری پھیری، تو کس طرح پھیری؟ چھوٹے بھائی نے کہا کہ بھائی جان مجھے تو نہیں پتا، میں تو گھر پر نہیں تھا۔ تو بڑے بیٹے نے، بڑے بھائی نے درمیان والے بھائی کو نیچے زمین پر چت لٹایا اور اس کے گلے پر چھری پھیر دی۔ وہ تو معصوم بچہ تھا، وہ ناسمجھ تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ میرا بھائی ذبح ہو جائے گا۔ اس نے چھری پھیری، میرا درمیان والا بیٹا ذبح ہو گیا، خون میں لت پت ہو گیا۔ اندر سے چیخنے کی آواز آئی، میں اندر گئی تو دیکھا کہ میرا درمیان والا بیٹا خون میں لت پت زمین پر پڑا ہے۔ میں اپنے بڑے بیٹے کی تلاش کے لیے اس کی لاش کو میں نے اٹھایا، سین میں لایا اور ایک چارپائی کے اوپر میں نے رکھا۔ میں بڑے بیٹے کی تلاش میں نکلی تو بڑا بیٹا اس ڈر اور اس خوف کی وجہ سے کہ امی مجھے مارے گی، امی مجھے ڈانٹے گی، ابو مجھے ماریں گے کہ یہ تو نے کیا کر دیا، وہ گیا اور تندور کے قریب لکڑیاں پڑی ہوئی تھیں، ان لکڑیوں کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ جو ہی وہ لکڑیوں کے پیچھے گیا تو عام طور پر جو سانپ اور اژدھے ہوتے ہیں یہ لکڑیوں کے درمیان ہوتے ہیں، لکڑیوں کے درمیان پائے جاتے ہیں، اس لیے ان کی شکل بھی سانپ اور لکڑیوں کی شکل ایک جیسی ملتی ہے۔ جب کسی درخت کی ٹہنیوں کو آپ دیکھیں گے تو بہرحال ان لکڑیوں کے پیچھے جا کے چھپا، وہاں سے ایک اژدہا نکلا، ایک سانپ نکلا، اس کو ڈسا اور وہ زمین پر نیچے گر کر مر گیا۔ میں نے اپنے بڑے بیٹے کی لاشیں کو اٹھایا اور اس کی لاش کو اٹھا کر سین میں لا کے رکھا اور چارپائی کے اوپر اس کی لاش کو میں نے ڈال دیا۔ اب میں گئی، مجھے خیال آ گیا کہ میں وہ اپنے شیرخوار بچے کو بھی دیکھوں، اس معصوم بچے کو، دودھ پیتے بچے کو دیکھوں جو میرے ساتھ تنور کے اوپر روٹی پکا رہا تھا، یعنی میرے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں گئی بھاگتی بھاگتی، میں تنور کے قریب جب پہنچی
تو میرا شیر خوار بچہ تنور کے اندر گر کر وہ بھی راکھ بن چکا تھا۔ میں نے تینوں بیٹوں کی لاشوں کو اٹھایا، کفن پہنایا، زمین میں ان کو دفنایا اور دفنا کر اللہ کے گھر آ گئی، اور اللہ کے گھر کے قریب آ کر میں یہ صدائیں، یہ التجائیں، یہ فریادیں لگا رہی ہوں کہ یا ربا میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی، یا اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی۔ تو میرے بھائیوں، آزمائشیں آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں، لیکن ان امتحانات میں، ان آزمائشوں میں ہمیں صبر و استقامت کا سبق سکھلایا گیا ہے۔ لیکن سوال کہ کب یہ آزمائشیں، کب یہ امتحانات انسان کے لیے رحمت بنتے ہیں، اور کب یہ آزمائشیں اور امتحان انسان کے لیے زحمت اور سزا اور عذاب کا سبب بنتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ جب کسی انسان کے اوپر آزمائشیں آئیں، حالات آئیں، ان آزمائشوں میں، ان امتحانات میں اگر وہ شخص اللہ کے قریب تر ہو گیا، وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب تر رہا، اللہ سے دور نہ ہوا، اللہ کی ذات سے شکوے شکایت نہ ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور فسق و فجور میں نہ پڑا، تو اب یہ آزمائشیں، یہ امتحان اس کے لیے رحمت ہے۔ اگر ان آزمائشوں میں، ان امتحانات میں، ان کھڑن مراحل میں انسان اللہ کی ذات سے دور ہو گیا، اللہ کی قربت سے دور ہوتا چلا گیا، نافرمانی اور فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو گیا، تو اب یہ آزمائشیں، اب یہ امتحانات اس کے لیے عذاب ہیں، اس کے لیے سزا ہیں، اور آخرت کا بھی وبال ہے اور دنیا کے اندر بھی وبال ہے۔ دوسری بات،